ایک ہے تبلیغ عام، تذکیر عام، وہ تو سب کو کرنی ہے۔ برے سے برا آدمی بھی جو نظر آ رہا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حالت میں انقلاب نہیں آ جائے گا، کیا پتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ ڈاکو تھے پیشے کے اعتبار سے حضرت ابو ذر، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ خود حضور فرمائیں گے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، جس شخص کو حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ کہاں ڈاکے مارنے کا پیشہ، کہاں وہ ان کا زہد اور ان کا ورع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ علیہ السلام کے ہم پلہ ہو گیا۔ خود حضرت عمر، میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں توہین نہ سمجھیے، اس لیے کہ یہ ایمان سے پہلے کی کیفیت ہے۔ ہمارے ہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر آپ وہ بستہ الف بستہ بے کے لوگ کہہ دیتے ہیں، مزاجی اعتبار سے حضرت عمر انہی میں سے تھے۔ لڑنا بھڑنا، ادھر کندھا مار دینا، اس سے لڑائی مول لینا، راستے کو چلتے ہوئے کسی کو چیلنج کرنا، چھیڑنا، یہ ان کا شغل تھا۔ کشتیاں کرنا، مقابلے کرنا، یہ تھی ان کی۔ لیکن یہ کہ وہی شخص بدلا ہے، لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی خوش آئند نظر آ رہا ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو یقیناً دعوت قبول کر لے گا، لیکن وہی محروم ہو جائے۔ جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے۔ اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا۔ سورہ نون میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ ہے، کتنا اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ سأرهقه صعودا، اس لیے کہ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم بصر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، بالکل ایمان کی سرحد کے قریب آ کر ایک شخص واپس چلا گیا، محروم ہو گیا، محروم ازلی۔ اس لیے ابتدائی دعوت اور تبلیغ میں تو سب کو پیش نظر رکھنا ہے۔ البتہ اس کے بعد اب کیفیت بدلے گی، جس کی طرف کوئی بھی آپ جس میں محسوس کریں کہ میلان ہے، رجحان ہے، سننا چاہتا ہے، اب توجہ کا ارتکاز اس پر ہونا چاہیے۔ جس میں استغنا محسوس کرے، یہ نظر آئے کہ یہ ہٹ دھرم ہے، یہ تو اڑا ہوا ہے، ضدی ہے، متکبر ہے، اب اس پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ ہے در حقیقت جو مفہوم ہے یہاں